کا ارادہ نہیں تھا، مگر ممبر پر جب آتا ہوں تو پتہ نہیں کہاں سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ یہ کہہ دو آج، تو میں بھی کہتا چلا جاتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ اب بس ایک جملہ اور آگے گفتگو بڑھتا ہے۔ نظر کیجئے، مگر نظر کی خود فقہی بحث بہت پیچیدہ ہے، اور ماشاءاللہ ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں تو میں بتا دوں کہ پیچیدہ ہے بحث۔ بعض لوگ کہتے ہیں اصلا نظر کرنا مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ قول کیا ہے وہاں؟ ایک حدیث پیغمبر اور ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اگر نظر کر لی ہے آپ نے اور نظر پوری ہو گئی ہے تو ایفائے نظر واجب ہے، ٹھیک ہے، واجب ہے، یاد رکھیے گا، نظر پوری کرنا واجب ہے۔ لیکن خود نظر کرنا ابتداءً کیا ہے؟ احکام خمسہ میں سے کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ قضیہ سمجھ میں آیا؟ قضیہ کیا ہے؟ مشکل بھی کیا ہے؟ جیسے سلام کی مثال ہے، سلام کرنا واجب ہے، سلام کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اگرچہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سلام کرنے کا 70 ثواب ہے، اگرچہ وہ مستحب ہے، لیکن جواب دینے کا 1 ثواب ہے، مگر جواب دینا واجب ہے۔ جواب دینا، اور کتنا واجب ہے، کہاں تک؟ پوچھئے گا بعض علماء سے، یہ پیش نماز حضرات، امام جمعہ و جماعت ہو، کہاں تک واجب ہے؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز واجب، صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، کوئی شخص آیا اس نے کہا آپ کو دیکھ کے خاص طور پر سلام علیکم، واجب ہے کہ آپ اسے جواب دیں نماز ہی میں، البتہ صیغہ مخصوص ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے وعلیکم السلام، آپ کہیں سلام علیکم، رخ پھیرے بغیر، قبلے کی طرف سے رخ ہٹائے بغیر، آپ نے سنا السلام علیکم، اس کے بعد نماز کنٹینیو کریں گے۔ جواب دینا واجب ہے، اتنا بڑا واجب ہے کہ نماز کے دوران بھی واجب ہے۔ سن رہے ہیں؟ یہ تذکرہ میں نے لاہور میں بھی کیا ہے اور آپ کے سامنے بھی اسے کر رہا ہوں کہ یہ کلچر بھی ختم ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ ایک دوسرے سے مومن آمنے سامنے اٹھتے سلام نہیں کرتے، اور اگر کوئی سلام کرتا ہے تو جواب نہیں دیتے، جبکہ جواب دینا اتنا بڑا واجب ہے کہ نماز کی حالت میں بھی واجب ہے۔ گردنوں میں جو خم ہے، گردنوں میں خم ہے، اسے سلام کرنا بھی عار ہے، اور کوئی سلام کرے تو جواب دینا بھی خلاف شان۔ میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے جب میں مجلس میں یا کہیں بھی دیکھتا ہوں اپنی فضل میں کنزار، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سلامت رکھے۔ ایک ایسا دانشور ہے جو آپ کے ملک کا ایک ایسٹ ہے، اور میں نے تقریباً 20-25 برس تو ہو گئے جب سے ان سے ہمارے مراسم ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ بڑے سے بڑے عہدے اور منصب پر رہے، لیکن کس قدر تواضع اور انکسار اور خاکساری کے ساتھ۔ جتنا ان کا منصب بڑھتا چلا گیا اتنا ان کے اندر خم پیدا ہوتا چلا، جیسے کسی شاخ میں جب پھل آ جاتے ہیں تو جھک جاتے ہیں، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے لوگوں میں، اگر عہدہ ہو گیا، اب جنرل صاحب کے گھر مجلس ہو گئی تو جنرل ہی کو موضوع بنا لینا، ٹھیک ہے، اگر کہیں جنرل بن گیا اور پھر اس کا دماغ کہاں ہوگا۔ میں یہ جنرل یعقوب صاحب کو نہیں کہہ رہا ہوں، سلامت رکھے، یہ تو تختہ مشق بن گئے اس وقت، بات کہنے کے لیے ایک مثال چاہیے ہوتی ہے نا، اللہ ان کی توفیقات میں مثال دے رہا ہوں، سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔
سیدھے یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گیا. میں کیا کروں اب اس وقت اسی طرح ذہن میں باتیں چلی آ رہی ہیں. میں اپنی زندگی کا ایک تجربہ بتاؤں آپ کو. زندگی کا تجربہ. ایک صاحبزادے تھے اور برابر میرے پاس آتے رہتے تھے اور لٹرلی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں اور ربا سیدھی کر رہے ہیں اور گھٹنا چھو رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں. آپ سفارش کر دیجیے میری نوکری لگ جائے, یونیورسٹی میں لیکچرر ہو جاؤں. آپ سفارش کر دیجیے. اور میں نے ان کے لیے کہاں کہاں سفارش کی, اور جس دن وہ لیکچرر ہوئے اس دن مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا. لیکچرر یونیورسٹی لیکچرر, یونیورسٹی پروفیسر. آپ سوچئے کہ جنرل ہی کی گردن نہیں خم ہوتی, کڑی ہوتی ہے. پروفیسر یا کوئی اور. حوضے میں کتنے لوگ ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جن کے سر پہ امامہ آتا ہے تو سر جھک جاتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر پہ امامہ آتا ہے تو گردن میں بیماری پیدا ہوتی ہے. نہیں دیکھیں ہیں آپ؟ دیکھیں کسی بھی فیلڈ میں, کسی ایک فیلڈ کی بات نہیں, شاخ در شاخ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ایک صلوات پڑھ لیجیے. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. گفتگو کو آگے بڑھا کر کہ نظر کریں آپ اللہ کی بارگاہ میں, یہی نظر کر لیں کہ پروردگار آج سے میں عہد کرتا کہ کسی مسلمان کو دیکھوں گا تو اسے سلام ضرور کروں گا تیری خاطر. ایک مستحب عمل. اب افتخار عارف صاحب جو مجھ سے ہمیشہ اس قدر جھک کے ملتے ہیں کہ میں شرمندہ ہو جاتا ہوں, مگر میں جانتا ہوں ایسے شعراء کو کہ اگر انہیں ذرا سی شہرت نصیب ہو جائے تو پھر وہ کسی کو پہچانتے نہیں. اگرچہ ذرا سا رگڑ دوں تو پتہ چل جائے کہ جناب قافیہ ردیف کا رشتہ کتنا جانتے ہیں کتنا نہیں جانتے. ہر فیلڈ میں اس طرح سلام نہیں کرتے. سلام کا کلچر ہی ختم ہو گیا. عزیزو دل سوزی کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں. پوری بات کہی تو پھر جب اسی رخ کی بات آ رہی ہے. خود لفظ سلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ کے نام ہے نا, 99 نام ہیں, ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ سلام. السلام اللہ کا نام ہے. یہ اللہ کا نام بابرکت ہے. اس کے آثار ہیں, اس کی تاثیر ہے, اس کے انوار ہیں. یہ لفظ سلام ادا کرنے سے زندگی میں نورانیت پیدا ہوتی ہے, روشنی پیدا ہوتی ہے, امن اور عافیت کا ماحول پیدا ہوتا ہے. جب انسان قربتاً اللہ کسی سے کہتا ہے السلام علیکم, اللہ آسمان سے رحمتوں کی بارش کرتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں دیکھیے ابھی میں نے مجلس شروع نہیں کی ہے, ابھی تو میں درد دل کی باتیں کر رہا ہوں. ایک بات اور یاد آ گئی تو کہہ کے آگے بڑھوں. جوانوں, عزیزوں, بزرگوں, دل سے کہہ رہا ہوں, دل سوزی کے ساتھ غور کرو. سلام کے کلچر سے اتنے دور ہو گئے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے السلام علیکم کا املا بھی درست نہیں لکھتے.
ابھی آج میں آ رہا تھا اسلام آباد سے یہاں